انسانوں کے نام افزار ریحان، کھلاڑی کا احتجاج اور ٹرمپ سے توقعات۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو انتخابی کامیابی حاصل کیے اگرچہ 2 ہفتے گزر چکے ہیں اور وہ 20 جنوری کو آئین پر حلف اٹھانے کے بعد ہی وائٹ ہاؤس میں اپنی ذمہ داریوں پر فائز ہوں گے، لیکن عالمی میڈیا میں جہاں ان کی فقید المثال کامیابی پر بحثیں جاری ہیں، وہیں ان سے وابستہ توقعات و خدشات کے جائزے بھی لیے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑی توقع تو یہی ہے کہ وہ اپنے انتخابی وعدے کے عین مطابق کوئی نئی جنگ شروع نہیں کریں گے، بلکہ پہلے سے جاری جنگوں کو ختم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں گے۔ اسی طرح پاکستان کے حوالے سے ہمارے کھلاڑی کی اپوزیشن پارٹی کو یہ امید ہے کہ جو ہی ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں بحیثیت پریزیڈنٹ داخل ہوں گے، ان کے لیڈر کی رہائی کے لیے کچھ نہ کچھ دباؤ ضرور ڈالیں گے، جس کے لیے یہ پارٹی اپنے تئیں ملک میں ایجیٹیشن کا ایسا ماحول تشکیل دینا چاہتی ہے جس میں پاکستان کے اندرونی معاملے میں بیرونی سیاسی و سفارتی مداخلت کا جواز مستحکم ہو سکے۔ 24 نومبر کو جس احتجاجی تحریک کی کال پی ٹی آئی قیادت نے دے رکھی ہے، اسے اس تناظر میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے اور یہ سلسلہ 24 نومبر کی متوقع ناکامی کے بعد بھی جاری رہے گا۔ لیکن یہاں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ حالات میں کیا امریکی صدر ٹرمپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ پاکستان پر اس نوع کا دباؤ ڈال سکیں، جیسا مشرف کے دور میں صدر بش نے ڈالا تھا اور کہا جاتا ہے کہ وہ اس پر ڈھیر ہو گئے تھے۔ درویش کا استدلال ہے کہ امریکہ اس وقت یہاں نہ تو ایسی کسی پوزیشن میں ہے اور نہ کھلاڑی اور اس کی پارٹی سے ان کا کوئی ایسا مفاد وابستہ ہے جس کی خاطر وہ اس حد تک جائیں۔ اگر کسی نوع کا کوئی امریکی مفاد ہے بھی تو وہ پاکستانی حکومت سے ہو سکتا ہے، نہ کہ اپوزیشن سے۔ البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ پاکستانی حکومت جس طرح چائنا کی جھولی میں بیٹھی ہے، اسے عدم استحکام کا شکار بنانے کے لیے امریکی حکومت کوئی بھی ایسا رول ادا کر سکتی ہے، جس طرح بنگلہ دیش کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ بائیڈن حکومت نے شیخ حسینہ کی حکومت کو ہٹانے کے لیے ایجیٹیشن کی حمایت میں بالواسطہ کردار ادا کیا تھا اور اب ٹرمپ وہاں اس کے برعکس جاتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بنگلہ دیش کے موجودہ غیر منتخب چیف ایگزیکٹو محمد یونس پر ٹرمپ کی جیت کے ساتھ ہی نئے انتخابات کروانے کے لیے ایک نوع کا دباؤ محسوس کیا جا رہا ہے، جس کے حوالے سے خود یونس صاحب بیان بازی بھی کر رہے ہیں اور مختلف توجیہات بھی پیش کرتے سنائی دیتے ہیں۔ اس نوع کے دلائل بھی دے رہے ہیں کہ فی الوقت وہ انتخابات سے فرار پر کیوں مجبور ہیں، بلکہ ٹرمپ کی جیت پر وہ اس قدر پریشان اور دکھی ہوئے تھے کہ ان کے اپنے الفاظ میں ان سے بولا تک نہیں جا رہا تھا۔ اس کیفیت کا بڑا کارن انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی ہیں اور صدر ٹرمپ سے مودی کی ذہنی ہم آہنگی ہے، جنہوں نے عوامی لیگ کی سربراہ شیخ حسینہ کو بنگلہ دیشی حکومت کی خواہشات کے الرغم اپنے ملک میں ایک نوع کی سیاسی پناہ دے رکھی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ حسینہ نے احتجاجی طلباء سمیت اپنی اپوزیشن سے جو رویہ اپنایا وہ اگرچہ درست نہیں تھا اور طلباء تحریک کو کچلنے میں بلا شبہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن جب تک بنگلہ دیش میں نئے انتخابات کا انعقاد نہیں ہوتا، شیخ حسینہ کے بالمقابل موجودہ بنگلہ دیشی حکومت اپنی لیجیٹیمیسی یا اپنے عوامی مینڈیٹ کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ پاکستان کا معاملہ بنگلہ دیش سے خاصا مختلف ہے۔ ہماری موجودہ انتظامیہ اس وقت جیسے تیسے انتخابات منعقد کروانے کے بعد ہی اقتدار کے سنگھاسن پر براجماں ہے۔ آپ لاکھ کہیں کہ یہ فارم 45 والے نہیں، فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ اس طرح تو اس ملک کے بد نصیب میں سوائے 70 کے تقریباً تمام انتخابات ہی دھاندلی زدہ قرار دیے جاتے ہیں۔ دوسرے ہمارے کھلاڑی کی پشت پر کوئی مودی بھی نہیں ہے۔ ایم بی ایس سے اس نوع کے کردار کی توقع کی جا سکتی تھی، بشرط یہ کہ کھلاڑی کی کوئی ایسی سیاسی حیثیت یا عالمی پوزیشن ہوتی یا ان کے سعودیوں کے ساتھ حریری جیسے مراسم ہوتے۔ کھلاڑی کی نسبت نواز شریف اور بھٹو فیملی کے مراسم کم از کم اس درجے میں ضرور تھے کہ سعودیوں نے ان کے لیے ایک نوع کا رول ادا کیا تھا۔ زیاد دور میں بے نظیر کو باہر بھجوانے کے لیے اور تو اور انڈیا سے بھی آواز اٹھی تھی۔ آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ کھلاڑی کے لیے اس نوع کی آوازیں اٹھیں یا ٹرمپ کی طرف سے موجودہ طاقتوروں پر دباؤ آئے، تو اس کی واحد صورت یہی بچی ہے کہ آپ لوگ پہلے اپنی سٹریٹ پار دکھائیں یا اس کا لوہا منوائیں۔ اگر لوگ 9 مئی جتنے بھی نہ نکلیں تو کیا فائدہ آپ کی اس احتجاجی کال کا؟ اتنی قسم پرستی میں آپ ٹرمپ یا کسی عالمی دباؤ کی کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ کسی عوامی پریشر کی عدم موجودگی میں بالفرض امریکی صدر ٹرمپ آپ لوگوں کی حمایت میں کوئی بیان جاری کر بھی دیتے ہیں تو اس کی حیثیت ایک رسمی یا ثواب درین جیسی ہی ہوگی۔ پھر بھی آپ لوگ زیادہ پریشان نہ ہوں، اندھیروں میں بھی امید کی کوئی نہ کوئی کرن تو ہوتی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے بارے میں یہ عمل تو مسلمہ ہے، اپنے دور اقتدار میں کچھ اور کریں نہ کریں، چائنا کا گھراؤ وہ باہر صورت کرنے کے لیے کوشاں رہیں گے، جس کے لیے چاہے انہیں رشین صدر پوٹن کے لیے اپنی پالیسی کتنی ہی نرم کیوں نہ کرنی پڑے۔ ایسی صورت میں صدر ٹرمپ چائنا کے تحادیوں کو توڑنے کے لیے ہر نوع کی پھونکے ماریں گے، چاہے سرد
سرد چاہے گرم۔ اگر انہوں نے اس تزادستان کی قیادت کو سرد پھونکیں ماری پھر تو آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، لیکن اگر نوبت گرم پھونکوں تک چلی گئی تو اس کے ثمرات آپ لوگوں تک ضرور پہنچیں گے۔ اس لیے بے وقت کی آخری عوامی احتجاجی کالیں دے کر اپنا سیاسی بھرم یا ڈراوا اختتام پذیر نہ کریں۔ اس کا کچھ نہ کچھ وزن رہنے دیں تاکہ بوقت ضرورت وہ کام آئے۔ البتہ چھوٹی موٹی چھیڑ چھاڑ یا گیدڑ بھپکیاں جاری رکھیں تاکہ آپ کے کارکنان میں وسیع تر مایوسیوں کا پھیلاؤ رکا رہے۔ آپ لوگوں کی مشکل یہ ہے کہ آپ کا لیڈر سیاست دان نہیں، سیاسی اناڑی ہے، جسے سیاسی چالیں، چلاکیاں یا ہوشیاریاں قطعی نہیں آتی ہیں۔ اپنی جیسی تیسی پاپولرٹی کے باوجود اتنی بڑی بڑی سیاسی ناکامیوں کی جڑ اس شخص کے یہی بلنڈرز ہیں۔ اس کی پارٹی چونچوں کا مربع یا بہانمتی کا کنبہ ہے جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے۔ اس بیچارے کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے کہ سیاسی وزڈم کیا ہوتی ہے، ایک منجا ہوا سیاسی کارکن کیسے کام کرتا ہے۔ وہ جس وکیل کو چرب زبان محسوس کرتا ہے اسے لیڈر یا سیاست دان سمجھ کر آگے کر دیتا ہے، کبھی بہنوں اور کبھی بیوی کو اس مقام پر بٹھانے یا آگے لانے کی کوششیں کرتا ہے۔ کیا یہ ناڑی پن نہیں ہے؟ اسی لیے درویش اسے سیاسی لیڈر مانتا ہے، نہ اس کے پریشر گروپ کو سیاسی پارٹی۔ رہ گئی امریکی صدر ٹرمپ سے وابستہ توقعات، ان پر بحث کسی اگلے کالم میں۔